حج پر جانے کا سلسلہ ابھی بڑے زور و شوروں پر ہے اور الحمدللہ اللہ نے جس کو استطاعت عطا فرمائی ہے اس کو حج پر جانا چاہیے، یہ ایک فرض ہے۔ مگر حج کرنے سے پہلے بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جو ہمیں اس کا بھی خیال رکھنا چاہیے۔ سب سے پہلے آپ دیکھیں، گھر کے اندر اگر بوڑھے ماں باپ ہوں اور ان کی خدمت نہ کی جائے اور ان کو بوڑھا یا بڈھی کہا جاتا ہو اور ان کی کچھ قدر اس کی نظروں میں نہ ہو، تو ایسے حال میں ماں باپ کو ناراض کر کے اگر کعبے کو انسان جاتا ہے تو ایسا کعبے کو جانا اللہ تبارک و تعالیٰ کو بالکل پسند نہیں ہے۔ سرکار مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، جو بندہ صبح فجر کی نماز پڑھنے کے بعد اپنے گھر جائے اور اپنے والدین کو مسکرا کر کے سلام کرے، مسکرا کر کے بات کرے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو حج کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ آئیے میں آپ کو ایک حکایت بیان کرتا ہوں، اس کے بعد آپ خود فیصلہ کریں کہ ہمیں اپنے ماں باپ کے ساتھ کیسا سلوک کرنا چاہیے۔ پہلی بات تو آپ یہ سن لیں، فرض جو ہے حج کرنا وہ بڑا ضروری ہے، کرنا چاہیے، مگر میں جو کہنا چاہتا ہوں، بتانا چاہتا ہوں، اس کا مقصد یہ ہے کہ ماں باپ کی بھی ہمیں خدمت کرنی چاہیے، کوئی بھی اولاد ہو۔ ماں باپ کی خدمت کرنا، ان کے ساتھ رہنا، اچھا سلوک کرنا، یہ ایک ایسا ہے، سرکار مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، جو اپنے والدین کو خوش کرتا ہے سمجھو اس نے نبی کو خوش کیا، اور جس نے نبی کو خوش کر دیا اس نے اللہ تبارک و تعالیٰ کو خوش کیا۔ آئیے میں توجہ دلاتا ہوں، ایک بہت بڑے بزرگ ہیں جو اپنی ماں کی خدمت کیا کرتے، ایک مرتبہ اپنی ماں کی بارگاہ میں آئے، آ کر کے عرض کرتے ہیں، ماں اگر تیری اجازت ہو تو میں کعبے کو جانا چاہتا ہوں، کعبہ دیکھنے جانا چاہتا ہوں۔ ماں نے کہا، بیٹے میں بیمار ہوں اور میرا تیرے سوا کوئی ہے بھی نہیں جو میرا خیال رکھے، تو میں کہتی ہوں تو کعبے کو نہ جا بلکہ میری خدمت کرتا رہے۔ انہوں نے دل کے اندر خیال کیا، میں کوئی چوری کرنے تو جا نہیں رہا تھا، میں کہیں ڈاکہ مارنے تو جا نہیں رہا تھا، میں کسی کو قتل کرنے تو جا نہیں رہا تھا، میں ایک اللہ کے گھر کے لیے جا رہا تھا، تو ماں نے اس کو بھی منع کر دیا۔ پھر انہوں نے بنا بتائے ماں سے اپنے گھر نکل گئے اور دل میں خیال یہ کیا کہ دن بھر میں سفر کروں گا، پیدل چلوں گا اور رات کو اللہ کی عبادت کروں گا۔ یہ طریقہ کعبے کو جانے کا، اللہ اکبر۔ مگر جب یہ گھر سے نکل گئے، پورے دن نہیں آئے، ماں کو پتا تھا دن میں بیٹا آتا نہیں، رات کو آ جاتا ہے۔ مگر جب رات ہوئی اور ماں نے آواز دی، بیٹے کہاں ہے؟ تو ان کا پتہ نہیں، آواز نہیں آئی، تو ماں نے سمجھ لیا کہ بیٹا آج گھر سے نکل گیا، بنا بتائے چلا گیا۔ کیونکہ ماں کا دل بڑا کمزور ہوتا ہے، ماں نے ہاتھوں کو بلند کیا، دعا کی، مولا میرا بیٹا مجھے بنا بتائے چلا گیا ہے، میرے دل کو دکھایا ہے، میں یہ کہتی ہوں مولا میرا بیٹا تیرے گھر کعبے تک نہ پہنچ پائے۔ اللہ اکبر۔ ادھر ماں نے یہ بد دعا اولاد کے لیے کی، ادھر یہ دن میں سفر کرتے، رات کو عبادت کرتے، یہ طریقہ تھا کعبے کو جانے کا، حج کرنے کا۔ مگر اللہ اکبر، ایک جگہ وہ گئے تو ایک جگہ گاؤں میں مسجد میں جا کر کے ٹھہراؤ کیا، رات کو مسجد میں عبادت کرنے لگے۔ مگر ادھر ماں نے جب بد دعا کی تو ہوتا کیا ہے، رات میں اس گاؤں میں چوری ہوئی، اور چوری جب ہوئی تو کسی کی آنکھ کھلی، اس نے شور مچایا، چور چور چور، تو سارے کے سارے لوگ اٹھ گئے۔ جب بھاگے تو وہ لوگ مسجد کی طرف سے ہو کر کے کہیں کو نکل گئے۔ کسی نے کہا وہ چور جو ہے مسجد کے اندر ہے۔ جب مسجد کے اندر جا کر کے دیکھا تو یہی بزرگ ہیں جو سجدے میں پڑے ہوئے ہیں، سجدے میں سر ہے۔ اللہ اکبر۔ لوگوں نے اٹھا لیا کہ نماز کو بدنام کرتا ہے چوری کر کے، اس کو اٹھایا اور بہت زیادہ مارنے کے بعد پولیس کے حوالے کر دیا۔ جب صبح کی سفیدی نمودار ہوئی تو قاضی شہر کے پاس اس کو لے جایا گیا۔ قاضی شہر نے کہا اس نے ایک تو چوری کی ہے اور بچنے کے لیے نماز کو بدنام کیا ہے، سجدے کو بدنام کیا ہے، اس کو ایک نہیں اس کو ڈبل سزا دی جائے گی۔ شہر قاضی نے سزا سنائی کہ اس کی آنکھوں کو نکال دیا جائے، اس کے ہاتھوں کو کاٹ دیا جائے، اس کے پیروں کو بھی کاٹ دیا جائے۔ اللہ اکبر۔ ایسا ہی ہوا، اس کی آنکھوں کو بھی نکال دیا، پیروں کو کاٹ دیا، ہاتھوں کو کاٹ دیا۔
جب اتنا سب کچھ ہوا تو شہر قاضی کھڑے ہو کر کے اعلان کرتا ہے، لوگوں جو چوری کرے وہ چوری کرنے کے بعد نماز کو بدنام کرے، نماز میں سجدے دکھاوے کے کرنا شروع کر دے، اس کے لیے یہ سزا ہوتی ہے۔ مگر وہ بزرگ جن کے ہاتھ پیر کٹ چکے تھے، آنکھیں نکل چکی تھی، زارو کتار روتے ہیں اور کہتے ہیں قاضی شہر یہ اعلان مت کرو، اعلان کرنا ہے تو یہ کرو کہ جو بچہ اپنی ماں کی بات نہیں مانتا ہے، جو اپنی ماں کا دل دکھاتا ہے، اس کو یہ سزا دی جاتی ہے۔ شہر قاضی نے جب یہ سنا تو کہا کیا معاملہ؟ کہا میں کعبے کے لیے چلا تھا، اللہ کے گھر کو جا رہا تھا، کہیں اور نہیں جا رہا تھا، مگر ماں کی اجازت کے بغیر میں گھر سے نکلا، مگر میں جب نکلا ہوں تو آج میرا حال یہ ہو گیا ہے، آپ خود دیکھ لیں۔ جب شہر قاضی نے سنا سارا معاملہ اور پتہ چلا کہ یہ تو پاس کے گاؤں کے بڑے بزرگ آدمی ہیں، اور پتہ چلا گاؤں والوں کو، تو کہیں ایسا نہ ہو دونوں گاؤں میں لڑائی ہو جائے، تو شہر قاضی بھی خاموش ہے، تمام لوگ خاموش ہیں، اور خاموش ہونے کے بعد آخر میں فیصلہ کیا ابھی دن تو کیسے جیسے گزار دو، رات جیسے ہی ہوگی ان کو اٹھا کر کے ان کے گاؤں میں ڈال کر کے آیا جائے گا، وہ کہہ دیں گے کہ یہ ڈال کر کے اپنے واپس آ جائیں گے، لوگوں کو پتہ نہیں چلے گا۔ کہا ٹھیک ہے۔ جب دوسری رات آتی ہے تو ماں نے ہاتھوں کو پھر سے اٹھایا، عرض کرتی ہے مولا کل میں نے اپنے بیٹے کے لیے بد دعا کی تھی، میں اپنی بد دعا واپس لیتی ہوں، اور مولا میں یہ دعا کرتی ہوں کہ میرے بیٹے کے علاوہ میرا کوئی نہیں ہے، میرے بیٹے کو مجھ سے واپس ملا دے۔ اتنا کہنا تھا اور شہر قاضی جو گاؤں کے لوگ تھے انہوں نے ان کو اٹھایا اور اس گاؤں میں لا کر کے ڈالا۔ اتفاق یہ ہوا ان کو وہیں پر ڈالا جہاں ان کا مکان تھا۔ اب اس مکان کے دروازے کے قریب جب ان کو ڈال کر کے چلے گئے، ان کو پتہ نہیں تھا یہ انہی کا گھر ہے، مگر انہوں نے آواز دی کوئی ہے جو مجھے کھانا کھلا سکے۔ اندر سے جب آواز کو سنی تو ماں نے آواز سنی کہ آواز تو جانی پہچانی لگتی ہے، مگر یہ مانگنے والا کون ہے، کھانا کون مانگ رہا ہے؟ اندر سے آپ باہر اپنے اندر سے کہا کہ آؤ اندر آ جاؤ اور کھانا لے کر کے چلے جاؤ۔ انہوں نے کہا میں چل نہیں سکتا، میرے پاؤں نہیں ہیں۔ کہا تو پھر آؤ ہاتھ بڑھاؤ، میں ہاتھ میں دے دیتی ہوں۔ کہا مائی میرے ہاتھ بھی کٹ چکے ہیں۔ کہا تو میں تمہارے سامنے کیسے آؤں، تم تو ایک غیر محرم ہیں۔ کہا میں غیر محرم تو ہوں مائی، میری دونوں آنکھیں بھی نکل چکی ہیں، آپ یعنی بے خوف و خطر آ سکتی ہیں۔ جب ماں نے دروازہ کھولا اپنے بچے کو دیکھا، دیکھنے کے بعد کہتی ہیں بیٹا تو ہے؟ کہا میں نے تو تجھے دیکھا، اور تیرا یہ حال کس نے کیا؟ کہا ماں سے عرض کرتے ہیں بزرگ ماں میں نے تیرا دل دکھایا تھا، اللہ نے اس کی سزا مجھے عطا فرمائی ہے۔ ماں نے اتنا دیکھا سنا، زارو کتار رونے لگی، ہاتھ اٹھا کر کے دعا کرتی ہے مولا اب زندگی میں جینا نہیں چاہتی، مجھے بھی موت عطا فرما دے، میرے بیٹے کو بھی موت عطا فرما دے۔ اتنا کہنا تھا، اللہ تبارک و تعالی نے دونوں کی روحوں کو وہیں پر قبض کر لیا۔ اللہ اکبر۔ آپ دیکھیں جب بندہ اللہ تبارک و تعالی جس بندے کو ماں باپ جیسی دولت دے تو وہ بندہ جب ماں باپ کو ٹھکرا دیتا ہے اور ماں باپ کو بوڑھا بڈھی سمجھنے لگ جاتا ہے، ماں باپ کی خدمت نہیں کرتا، تو وہ انسان اگر کعبے کو بھی جاتا ہو تو اللہ تبارک و تعالیٰ کو اس کا کعبہ جانا بھی پسند نہیں ہے۔ پہلے اپنے ماں باپ کو راضی کریں، اس کے بعد آپ کعبے کا حج کریں تو اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے کعبے جانے کو قبول فرما لے گا۔